اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت عالیہ اول، مضمون مختارات، سبق کیف ہاجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تو مکہ سے مدینہ ہجرت کا جو واقعہ تھا جاری تھا۔ بھارت کی طرف دیکھیں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسحبه وعلف الراحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کچھ دنوں کے لیے توقف کر دو، کیونکہ مجھے توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت مل جائے گی ہجرت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ کو بھی اس کی توقع ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تو رفاقت کے لیے اپنا ارادہ جو ہے تو ملتوی کیا، خود کو روکے رکھا اور اپنی 2 اونٹنیوں کو جو کہ آپ کے پاس تھی 4 مہینے تک ببول کے پتے کھلاتے رہے۔ قال ابن شہاب قال عروۃ قال عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في الساعة لم يكن يأتينا فيها۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے عروہ نے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم لوگ دوپہر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹھے تھے کہ کسی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ایسے وقت میں کہ جس وقت آپ کا ہمارے پاس تشریف لانے کا معمول نہیں تھا، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپے ہوئے آ رہے ہیں۔ فقال ابو بکر فداء له ابی و امی واللہ ما جاء به فی هذه الساعة الا امر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہاں کوئی عظیم الشان واقعہ ہی لایا ہے۔ قالت فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر اخرج من عندك۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اندر آنے کی اجازت چاہیے، آپ کو اجازت دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ جو کوئی تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے اسے باہر بھیج دو۔ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ فقال ابو بکر انما هم اهلك بأبي انت یا رسول اللہ قال فإني قد اذن لي في الخروج۔ فقال ابو بکر الصحابة بأبي انت یا رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کے اہل ہی ہیں میرے گھر والے، ٹھیک ہے۔ تو مگر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پر قربان ہوں، مجھے رفاقت سفر کا شرف حاصل ہوگا، یعنی میں آپ کے ساتھ ہوں گا سفر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ قال ابو بکر فخذ بأبی انت یا رسول اللہ احدى راحلتی ہاتین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الثمن۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے والد آپ پر قربان ہوں، آپ میری ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن قیمت سے، ٹھیک ہے، یعنی ان میں سے ایک جو ہے تو جدا یا قصوہ نامی اونٹنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 400 درہم میں خریدی تھی۔ اچھا، اب جو ہے تو آپ لوگ عبادت کی لغات کی طرف دیکھیے۔ رسل بمعنی نرمی، توقف، باب فعال سے ہے چھوڑنا، پیغمبر بنا کر بھیجنا۔ اچھا، آگے ہے یؤذن، یہ بھی باب افعال، باب سماع سے ہے اجازت دینا، ٹھیک ہے۔ اور حبسہ باب جو ہے تو ضرب یضرب سے بمعنی روکنا، باب افتعال سے اس کے معنی ہے قید ہونا۔ لیسحب، یہ جو ہے تو باب سماع اسماؤ سے اس کے معنی ہے ساتھی ہونا، ساتھ رہنا، یہ جو ہے تو امر غائب کا صیغہ تھا۔ علفہ باب ضرب یضرب سے اس کے معنی ہے چارہ کھلانا۔ راحلتین، یہ تثنیہ ہے، اس کی مفرد الراحلۃ ہے، اس کے معنی ہے سواری، ٹھیک ہے۔ اور بار برداری کا جو اونٹ ہے اس کی جمع رواحل ہے،
باب افتعال سے اس کے معنی ہے روانہ ہونا، باب تفعیل سے اس کے معنی ہوں گے روانہ کرنا۔ اچھا، ورقہ یریقو، یہ جو ہے تو درخت کا پتا، ورق المفرد ہے اور اس کی جمع اوراق آتی ہے۔ باب حسب سو سے اس کے معنی ہے درخت پر پتے نکلنا۔ السمور، یہ ببول کا درخت ہے، مفرد ہے، اس کی جمع سمورتن یا اسمرن آتی ہے۔ باب نصر سے اس کے معنی ہے رات میں ساتھی سے باتیں کرنا۔ باب مفعلہ سے اس کے معنی ہے کسی کے ساتھ رات کو باتیں کرنا۔ الخبط بمعنی درخت سے جھاڑے ہوئے پتے۔ باب ضرب یضرب سے اس کے معنی ہے جہاں ہو وہیں سو رہنا۔ باب افتعال سے اس کے معنی ہے درخت سے پتے جھاڑنا۔ نحر دوپہر کو کہتے ہیں، مفرد ہے، اس کی جمع نحاریر ہے۔ باب فتح یفتح سے اس کے معنی ہوں گے ذبح کرنا۔ باب مفعلہ سے اس کے معنی ہے جنگ کرنا۔ الظہیرۃ، یہ نصف النہار دوپہر کو کہتے ہیں، مفرد ہے، اس کی جمع ظہائر ہے۔ باب فتح یفتح سے اس کے معنی ہے پوشیدگی کے بعد ظاہر ہونا۔ متقنعا، باب جو ہے تو تفاعل سے اس کے معنی ہے کپڑے میں لپٹنا، ٹھیک ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ آگے دیکھیے فداء، اس کے معنی ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ باب ضرب یضرب سے اس کے معنی ہے فدیہ دینا۔ باب تفعیل سے اس کے معنی ہے کسی پر اپنی جان قربان کرنا۔ دخلا، باب نصر سے بمعنی داخل ہونا۔ خرج، باب نصر سے بمعنی نکلنا۔ اخذ یأخذ، باب نصر سے بمعنی لینا۔ الثمن، قیمت کو کہتے ہیں، یہ مفرد ہے، اس کی جمع اسمان آتی ہے۔ باب فعال سے اس کے معنی ہے قیمت مقرر کرنا۔ باب تفعیل سے بھی اس کے معنی ہے قیمت لگانا۔ جی آگے عبارت کی طرف دیکھیے۔ عائشۃ فجہزنا احس الجہاد وصنعنا لهما سفرۃ فی جراب۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں کے لیے جلدی جلدی سامان تیار کیا اور زادرہ توشہ دان میں رکھا۔ فقطعت اسماء بنت ابی بکر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاق۔ فرماتی ہیں کہ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما نے اپنا پٹکا پھاڑ کر جو توشہ دان کا منہ باندھا، اسی وجہ سے ان کا جو ہے تو ذات النطاق کے نام سے موسوم ہوئی، ان کا لقب ہے ذات النطاق۔ قالت، فرماتی ہیں ثم لحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر بغار فی جبل ثور فکمنا فیہ 3 لیال یبیت عندہما عبد اللہ بن ابی بکر وهو غلام شاب ثقف لقن فیدلج من عندہما بسحر فیصبح مع قریش بمکہ کبائت۔ کیا کہتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں پہنچے اور وہاں 3 راتوں تک پوشیدہ رہے۔ ان دونوں کے پاس عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما رات گزارتے تھے اور وہ نوجوان اور عقل مند اور ذکی یعنی ذہین تھے۔ سحری کے وقت ان کے ہاں سے روانہ ہو جاتے اور صبح اتنے سویرے مکہ پہنچ جاتے کہ جیسے انہوں نے رات یہیں مکہ میں گزاری ہو۔ فلا يسمع امرا یقتدان به الا وعاه حتى یأتیہما بخبر ذلك حین یختلط الظلام ویرعى علیہما عامر بن فہیرة مولى ابی بکر منحة من غنم فیدیحها علیہما حین تذهب ساعة من العشاء فیبیتان فی رسل وهو لبن منحتهما ورزیفهما۔ اچھا آگے کیا کہتی ہیں کہ اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جو بات بھی مکہ سے سنتے، سازش اور مکر کی سنتے، اسے یاد کر لیتے اور رات کے وقت دونوں کو مطلع کر دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ ان کے لیے صبح و شام دودھ دینے والی بکری چرایا کرتے تھے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا تو اس بکری کو ان کے پاس لے کر آتے اور وہ دونوں اسی کے دودھ پر جو کہ تر و تازہ اور گرم ہوتا تھا آسودہ حال ہو کر رات گزارتے تھے۔ اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں حتی ینعق بها عامر بن فہیرة بغلس یفعل ذلك فی کل لیلۃ من تلک اللیالی الثلاث۔ فرماتے ہیں کہ صبح منہ اندھیرے ہی عامر بن فہیرہ اس بکری کو ہانک کر واپس لے جاتے تھے اور ان تینوں راتوں میں ان کا یہی دستور رہا۔ آگے دیکھیے اس کا لغات کی دیکھیے۔ احس، یہ جو ہے تو
اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، باب ضرب ضرب سے اس کی معنی ہے فی الفور جلدی کرنا، الجہاز بمعنی سامان ضرورت، صنعنا جو ہے با فتح تغو سے ہے، اس کی معنی ہے تیار کرنا، سفرتن بمعنی توشے سفر، یہ مفرد ہے، اس کی جمع سفرن آتی ہے، باب ضرب یضرب سے اس کی معنی ہے روشن ہونا، جرابن چمڑے کا تھیلا جس میں دادرہ وغیرہ رکھا جائے۔ آگے کیا ہے، یہ مفرد ہے، اس کی جمع ہے اجربتن، باب سمع اسمو سے اس کی معنی ہے خارش زدہ ہونا، باب تفعیل سے اس کی معنی ہے تجربہ کرنا۔ قطعت یہ جو ہے تو باب فتح سے اس کی معنی ہے کاٹنا، قطعتن ٹکڑا، نطاقن بمعنی کمر پر باندھی جانے والی پٹی یا پٹکا، انفعال سے اس کی معنی ہے کمر پر پٹکا باندھنا، باب ضرب سے اس کی معنی ہے بولنا۔ ربطت باب نصرن سے اس کی معنی ہے باندھنا، فمن یہ منہ کو کہتے ہیں، دہانا یہ مفرد ہے، اس کی جمع افمامن آتی ہے، سمیت باب تفعیل سے اس کی معنی ہے نام رکھنا، لحقہ باب سمع اسماء سے اس کی معنی ہے پالنا ملنا، جبلن پہاڑ کو کہتے ہیں، اس کی مفرد جو ہے تو وہ جبالن یا اجبالن آتی ہے، کمانا یہ جو ہے تو تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، باب نصرین سے اس کی معنی ہے چھپنا، باب سمع اسماء سے اس کی معنی ہے بیماری وغیرہ کی وجہ سے آنکھ میں اندھیرا آ جانا۔ اچھا، یبیتو یہ جو ہے تو باب ضرب سے اس کی معنی ہے رات گزارنا، باب فعال سے بھی اس کی معنی ہے رات گزروانا، غلامن وہ لڑکا جس کی مونچھیں نکل آئی ہوں، یہ مفرد ہے، جمع اس کی غلمانن آتی ہے، شابن یہ بھی نوجوان لڑکے کو کہتے ہیں، اس کی جمع شبانن آتی ہے۔ ثقیفن یہ جو ہے تو باب سمع اسماء سے اس کی معنی ہے ذہین وہ ہوشیار ہونا، باب کروں اکرم سے بھی اس کی معنی ماہر اور ہوشیار ہونا ہے، لقنن یہ ذہین کو کہتے ہیں، باب سمع اسماء سے اس کی معنی ہے ذہین و عقل مند ہونا، یدلجو باب فعال سے اس کی معنی ہے رات کے آخری حصے میں سفر شروع کرنا، سحرن یہ رات کا آخری حصہ اور فجر سے پہلے کچھ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس کی جمع اسحارن آتی ہے، باب سمع اسماء سے اس کی معنی ہے صبح سویرے آنا، یصبحو یہ جو ہے تو باب فعال سے اس کی معنی ہے صبح کے وقت میں داخل ہونا، بائتن یہ جو ہے تو باب ضرب یضرب سے اس میں فاعل ہے بمعنی رات گزارنا، یکتادانی یہ جو ہے تو باب فعال سے اس کی معنی ہے دھوکہ دینا مکر کرنا، باب ضرب یضرب سے بھی اس کی معنی ہے دھوکہ، وعیائی باب ضرب یضرب سے اس کی معنی ہے اچھی طرح سمجھ کر محفوظ کر لینا، اختلطہ باب فعال سے اس کی معنی ہے مخلوط ہونا مکس ہو جانا، باب ضرب یضرب سے بھی اس کی معنی ہے ملانا، الظلام تاریکی کو کہتے ہیں، یرعا جو ہے تو باب فتح سے اس کی معنی ہے لحاظ کرنا، محنتاً ابتلا یہ جو ہے تو مفرد ہے، اس کی جمع محنن آتی ہے، باب فتح سے اس کی معنی ہے آزمانا، غنمن یہ بھیڑ بکریوں کو کہتے ہیں، اس کی جمع اغنامن آتی ہے، باب سمع اسماء سے اس کی معنی ہے حاصل کر لینا، یریحو اراح یریحو باب فعال سے اس کی معنی ہے شام کے وقت میں داخل ہونا، باب نصرین سے اس کی معنی ہے شام کے وقت میں جانا، رضیفن گرم کیا ہوا پتھر یا بھونا ہوا گوشت، ٹھیک ہے، یعنی گرم کیا ہوا پتھر یا بھونا ہوا گوشت، باب ضرب سے اس کی معنی ہے گرم پتھر پر بھوننا یا گرم کرنا یا پکانا، ینعقو باب ضرب سے اس کی معنی ہے چرواہے کا اپنی بکریوں کو ڈانٹنا اور للکارنا، غلسن یہ صبح کی جو روشنی ہوتی ہے جو رات کی جو تاریکی میں جو ہے تو مخلوط ہوئی ہو۔ آگے لیلتن رات کو کہتے ہیں، یہ مفرد ہے، اس کی جمع لیالی آتی ہے۔ آگے عبارت کی طرف دیکھیے، جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بکر رجلا من بني دؤل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريطا والخريط المآمر بالہدایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنی دؤل کے جو کہ بنو عبد بن عدی کی ایک شاخ تھی، ایک شخص عبداللہ بن ارقیط کو بطور رہبر اجرت پر لیا، قد غمس جلفا في آل عاص بن وائل السہمی وهو على دین کفار قریش فأمناه فدفعا إليه راحلتهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتهما 7 ثلاث۔
وہ آل عاص بن وائل سہمی کا حلیف تھا۔ وہ اگرچہ کفار قریش کے مذہب پر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا اور اپنی اونٹنیاں اس کے سپرد کی، اس بات کا وعدہ لیا کہ دونوں کو 3 راتیں گزار کر جبل ثور پر لے کر حاضر ہو۔ وانطلق معهما عامر بن فہیرة والدلیل فأخذ بهم طریق السواحل، اور ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ رہبر بھی تھا، یعنی ان کے ساتھ گیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق کے ساتھ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق کو ساحل کے راستے سے لے کر چلا۔ قال ابن شہاب واخبرنی عبد الرحمن بن مالک المدلجی وهو ابن اخی سراقة بن مالک بن جعشم ان اباہ اخبرہ انہ سمع سراقة بن جعشم یقول۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے عبد الرحمن بن مالک مدلجی، جو کہ سراقہ بن مالک کے بھتیجے ہیں، نے خبر دی کہ ان کے والد نے ان کو بتایا کہ میں نے سراقہ بن جعشم کو یہ کہتے ہوئے سنا، جاءنا رسول کفار قریش یجعلون فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر دیۃ کل واحد منہما لمن قتلہ او اسرہ، فبینما انا جالس فی مجلس من مجالس قوم بنی مدلج اقبل رجل منهم حتی قام علینا ونحن جلوس۔ اچھا، کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کفار قریش کے قاصد آئے اور یہ پیشکش کی کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو قتل کرے یا گرفتار کرے تو ہر ایک کے بدلے میں ایک مکمل دیت دی جائے گی۔ میں اس وقت اپنی قوم یعنی بنو مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی ہمارے سامنے آیا، ہمارے قریب آ کر کھڑا ہوا، ہم ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اس نے کہا، اے سراقہ، فقال یا سراقہ انی قد رأیت آنفا اسودة بالساحل اراها محمدا واصحابه۔ قال سراقة فعرفت انهم هم، فقلت له انهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي ان تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي وأخذت رمحي۔ کیا کہتے ہیں سراقہ بن مالک؟ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کی طرف چند سائے دیکھے ہیں، میرا گمان ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے، لیکن اس کو ٹالنے کے لیے کہا کہ یہ نہیں ہے، بلکہ تم نے فلاں بن فلاں کو دیکھا جو ہمارے سامنے ہی اس طرف گئے تھے۔ اس کے بعد میں مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر اٹھتے ہی اپنے گھر گیا اور اپنی باندی کو حکم دیا کہ میرے گھوڑے کو ٹیلے کے پیچھے لے جا کر کھڑا کر دو اور اس کو وہیں میرے لیے روکے رکھے۔ اس کے بعد میں نے اپنے نیزہ اٹھایا، فخرجت به من ظہر البیت فخططت بزجہ الارض وخفضت عالیہ حتی اتیت فرسی فرکبتہما فرفعتها تقرب بی حتی دنوت منہم۔ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے پچھلے حصے سے نکلا اور میں نے اپنے جو نیزہ تھا اس کو اس کے نوک کو زمین پر سے لکیر کھینچ رہا تھا اور اس کے اوپر کے حصے کو چھپایا ہوا تھا۔ میں گھوڑے کے پاس آ کر اس پر سوار ہوا اور اس کو سرپٹ دھلایا تاکہ مجھے جلدی پہنچا دے، یہاں تک کہ جب میں ان کے قریب پہنچا، فعثرت بی فرسی فخررت عنها فقمت فأهویت یدی إلى کنانتی فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره۔ کہتے ہیں کہ جب یہاں تک کہ میں جب ان کے قریب، اس گھوڑے نے مجھے لیتے ہوئے ٹھوکر کھائی اور میں زمین پر گر گیا، لیکن میں جلدی سے اٹھا اور اپنا ہاتھ تشخیص کی طرف بڑھایا اور اس سے تیر نکالے تاکہ ان کے ذریعے فال نکالوں یا میں انہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں یا نہیں۔ وہ ایسے نکلے جس کو میں ناپسند کرتا تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اوپر بتائی ہے کہ انہوں نے جو اپنا نیزہ لیا تھا اس کی نوک زمین پر رکھی تھی، نوک زمین پر اسے لکیر کھینچ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب وہ جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے ساتھیوں کا جو ہے تو پیچھا کرنے جا رہے تھے، اور انہوں نے جو نیزہ ہے اس کو نیچے کی طرف کیا ہوا تھا تاکہ اگر وہ اوپر کی طرف ہوتا تو سورج کی روشنی اس کے لوہے کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں پڑ جاتی اور معلوم ہو جاتا کہ سراقہ جو ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ساتھیوں کا تعاقب کر رہا ہے۔ اور یہ سب جو ہے تو
سراقہ بن مالک نے انعام کو اکیلے حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، فرکبت فرسی وعصیت الازلام تقرب بی حتی اذا سمعت قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے ہیں کہ میں جو ہے تو گھوڑے پر سوار ہوا، یعنی میں نے اپنے فعال کے خلاف عمل کیا اور گھوڑے پر دوبارہ سوار ہوا تاکہ ان کے قریب پہنچا دے، حتی اذا سمعت قراءۃ رسول اللہ، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت سنی، وہ لا یلتفت، یعنی ان کا التفات نہیں تھا، یعنی وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے تھے، وابو بکر یکثر الالتفات، اور ابو بکر صدیق جو ہیں وہ بار بار ادھر ادھر متوجہ ہو رہے تھے، ساخت یدا فرسی فی الارض حتی بلغتا رکبتین فخررت عنها ثم زجرتها فنہضت فلم تکد تخرج یدیہا۔ اچھا کیا کہتے ہیں کہ میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ ہم دونوں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، میں اسے نیچے گر پڑا، میں نے اس کو اٹھنے کے لیے ڈانٹا، اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، وہ اٹھ تو گیا، اور فلما استوت قائمة اذا لاصل یدیہا غبار ساطع فی السماء مثل الدخان۔ استأجر باب استفعال سے اس کے معنی ہے مزدور رکھنا، ہادین بمعنی رہنمائی کرنے والا، باب ضرب یضرب سے اس کے معنی ہے رہنمائی حاصل کرنا، خریتاً ہوشیار اور ماہر، ٹھیک ہے، یہ مفرد ہے، اس کی جمع خرارید آتی ہے، باب سمیع اسمہ سے اس کے معنی ہے ہوشیار رہبر ہونا۔ آگے غمسہ باب ضرب یضرب سے اس کے معنی ہے ستارے کا غلوب ہونا، حلفاً بمعنی معاہدہ باہمی اتحاد، اس کی جمع احلافن آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا باب ضرب یضرب سے اس کے معنی ہے قسم اٹھانا، باب کرم یکرم سے اس کے معنی ہے تیز دھار والا ہونا، امنا اس سمیع اسمہ سے اس کے معنی ہے کسی پر اعتماد کرنا۔ اچھا وعدہ یہ جو ہے تو تثنیہ کا صیغہ ہے، باب مفعولہ سے اس کے معنی ہے ایک کا دوسرے سے وعدہ کرنا، انطلقہ باب انفعال سے اس کے معنی ہے چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اچھا سواحل یہ جمع ہے، اس کی مفرد ساحل ہے، بمعنی سمندر کا کنارہ، وہ ملحقہ زمین جہاں تک سمندر کی موجیں اثر انداز ہوتی ہیں، باب فتح یفتح سے اس کے معنی ہے آنکھ کا آنسو بہانا، اخبرہ باب فعال سے اس کے معنی ہے خبر دینا۔ اچھا رسل یہ جمع ہے، اس کی مفرد رسول آتی ہے، بمعنی قاصد، دیا بمعنی خون بہا، مقتول کے ولی کو قاتل کی طرف سے جان کے بدلے جو دیے جانے والا مال ہوتا ہے، یہ مفرد ہے، اس کی جمع دیات آتی ہے۔ اقبلہ باب فعال سے اس کی معنی ہے متوجہ ہونا، آنفاً اس کی معنی ہے قریب، ابھی ابھی، اسودۃ جمع اس کی مفرد سواد ہونا، سیاہی یا زا، عرفت اس کی معنی باب ضرب یضرب سے ہے پہچاننا، لبثت باب سمیع اسمہ سے اس کی معنی ہے ٹھہرنا، دخلت بمعنی داخل ہونا، امرت بمعنی حکم دینا، باب نصر عنصر سے جاریۃ باندی نوکرانی، یہ مفرد ہے، اس کی جمع جوارن آتی ہے۔ فرسن گھوڑا، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مفرد ہے، اس کی جمع افراسن اور فروسن آتی ہے۔ اکمتن ٹیلا یہ مفرد ہے، اس کی جمع اکمن اکامن آتی ہے، باب استفعال سے اس کی معنی ہے بلند ہونا۔ تحبس باب ضرب یضرب سے اس کی معنی ہے روکنا۔ رمحن یہ جو ہے نیزہ، وہ ڈنڈا جس کے سرے پر نوکدار جو لوہا لگا ہوتا ہے، یہ مفرد ہے، اس کی جمع رماحن آتی ہے۔ ظہر کمر پیٹھ وغیرہ، یہ جمع ہے، مفرد ہے، اس کی جمع ظہور ہے۔ خطط یہ جو ہے تو باب نصر عنصر سے اس کی معنی ہے لکیر کھینچنا۔ سجن نیزے کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے جو لوہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا خفضت خفضہ یخفض باب سمیع اسمہ سے اس کے معنی ہے پست کرنا۔ عالیہ ہر چیز کا بلند حصہ، ٹھیک ہے، مفرد ہے، اس کی جمع عوالن آتی ہیں۔ رکبت باب سمیع اسمہ سے اس کی معنی ہے سوار ہونا۔ رفع یرفع باب فتح یفتح سے اس کی معنی ہے تیز چلنا۔ دنوت باب نصر عنصر سے اس کی معنی ہے نزدیک ہونا۔ عثرت باب جو ہے نصر عنصر یا ضرب یضرب سے دونوں سے اس کے معنی ہے ٹھوکر لگانا، باب فعال سے اس کے معنی ہے ٹھوکر لگوانا۔ خررت باب نصر عنصر سے اور ضرب یضرب دونوں سے اس کے معنی ہے گرنا۔ احویت یہ جو ہے تو باب فعال سے اس کے معنی ہے کسی چیز کے لیے ہاتھ بڑھانا۔ کنانۃ تیر رکھنے کا جو چمڑے کا تھیلا ہوتا ہے، ترکش، یہ مفرد ہے، اس کی جمع کنائن آتی ہے۔ باب ضرب یضرب سے اس کی معنی ہے پوشیدہ ہونا، باب فعال سے اس کی معنی ہے چھپانا۔
ازلام یہ جمع ہے اس کی مفرد الظلم آتی ہے بمعنی بیکار تیر، یعنی جو زمانہ جاہلیت کے عرب تیروں میں سے اپنی قسمت معلوم کیا کرتے تھے، اس طرح کے تیروں پر اجازت ممانعت لکھ کر ایک برتن میں ڈال دیتے تھے، پھر جب کسی کو اپنے بارے میں مشورہ مطلوب ہوتا تو وہ ہاتھ ڈال کر ایک تیر نکال لیتا تھا، اس پر اگر اجازت کا حکم لکھا ہوتا تو اسے کر گزرتے، اگر ممانعت لکھی ہوتی تو اسے بعد رہتے۔ استقسمت باب استفعال سے اس کی معنی ہے حصہ مانگنا۔ الضر باب نصرین شروع سے اس کی معنی ہے نقصان پہنچانا۔ عصیت باب ضرب یضرب سے بمعنی نافرمانی کرنا۔ کرہ باب سمع یسمع سے اس کی معنی ہے ناپسند کرنا۔ یلتفت باب افتعال سے اس کی معنی ہے متوجہ ہونا۔ باب ضرب یضرب سے اس کی معنی ہے ادھر ادھر کرنا۔ ساخت جو ہے تو باب نصرین سے اس کی معنی ہے پیروں کا زمین میں دھنس جانا۔ باب افعال سے اس کی معنی ہے دھنسا دینا، ٹھیک ہے۔ الرکبۃ یہ گھنٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زانو جمع اس کی رکبن آتی ہے۔ اچھا آگے ہے زجر یزجر باب نصرین سے اس کے معنی ہے ڈانٹنا۔ نہضت یہ جو ہے تو فتح یفتح سے اس کے معنی ہے مستعدی، یعنی جلدی سے کسی کام کے لیے اٹھ کھڑا ہونا۔ لم تکن کاد یکود باب نصرین سے اس کے معنی ہے کرنے کے قریب ہونا، روکنا۔ استوت باب افتعال سے اس کی معنی ہے سیدھا ہونا۔ اثر یہ جو ہے تو نشان کو کہتے ہیں، جو مفرد ہے اس کی جمع اثار آتی ہے۔ غبار یہ جو ہے تو گرد، مٹی یا راکھ وغیرہ۔ ساطح یہ جو ہے تو اس کے باب فتح یفتح سے اس کی معنی ہے بچھانا۔ دخان بمعنی دھواں۔ تمباکو یہ مفرد ہے اس کی جمع ادخنۃ آتی ہے۔ باب فتح یفتح سے اس کی معنی ہے فساد برپا کرنا۔ جی آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، آپ نے جو ہے تو سمجھنا ہے اور لغاتوں کو راستہ میں لکھنا ہے۔ آگے مطالعہ جاری رکھیے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اٹھ تو گیا لیکن اس کے اپنے پاؤں زمین سے نہ نکال سکا۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کی اگلی ٹانگوں کے دھنسنے کی وجہ سے منتشر سا غبار اٹھ کر جو ہے تو فی السماء مثل الدخان، یعنی منتشر جو غبار تھا وہ دھوئیں کی طرح آسمان کی طرف بلند ہوا۔ لغات کی طرف دیکھیں۔ جرا باب استفعال سے اس کی معنی ہے مزدور رکھنا۔ ہادین بمعنی رہنمائی کرنے والا۔ باب ضرب یضرب سے اس کی معنی ہے رہنمائی حاصل کرنا۔ خریتاً ہوشیار اور ماہر، ٹھیک ہے، یہ مفرد ہے، اس کی جمع خرارید آتی ہے۔ باب سمع یسمع سے اس کی معنی ہے ہوشیار رہبر ہونا۔ آگے غمسہ باب ضرب یضرب سے اس کی معنی ہے ستارے کا غلوب ہونا۔ حلفاً بمعنی معاہدہ باہمی اتحاد، اس کی جمع احلافن آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا باب ضرب یضرب سے اس کی معنی ہے قسم اٹھانا۔ باب کرم یکرم سے اس کی معنی ہے تیز دھار والا ہونا۔ امینہ یہ سمع یسمع سے اس کی معنی ہے کسی پر اعتماد کرنا۔ اچھا وعدہ یہ جو ہے تو تثنیہ کا صیغہ ہے۔ باب مفعولہ سے اس کی معنی ہے ایک کا دوسرے سے وعدہ کرنا۔ انطلقہ باب انفعال سے اس کی معنی ہے چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اچھا سواحل یہ جمع ہے، اس کی مفرد ساحل ہے بمعنی سمندر کا کنارہ، وہ ملحقہ زمین جہاں تک سمندر کی موجیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ باب فتح یفتح سے اس کی معنی ہے آنکھ کا آنسو بہانا۔ اخبرہ باب افعال سے اس کی معنی ہے خبر دینا۔ اچھا رسل یہ جمع ہے، اس کی مفرد رسول آتی ہے بمعنی قاصد۔ دیا بمعنی خون بہا، مقتول کے ولی کو قاتل کی طرف سے جان کے بدلے جو دیے جانے والا مال ہوتا ہے، یہ مفرد ہے، اس کی جمع دیات آتی ہے۔ اقبلہ باب افعال سے اس کی معنی ہے متوجہ ہونا۔ آنفاً اس کی معنی ہے قریب، ابھی ابھی۔ اسودۃ جمع اس کی مفرد سواد ہونا، سیاہی یا زا۔ عرفت اس کی معنی باب ضرب یضرب سے ہے پہچاننا۔ لبثت باب سمع یسمع سے اس کی معنی ہے ٹھہرنا۔ دخلت بمعنی داخل ہونا۔ امرت بمعنی حکم دینا۔ باب نصرین سے جاریۃ باندی نوکرانی، یہ مفرد ہے، اس کی جمع جوارن آتی ہے۔ فرسن گھوڑا مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مفرد ہے، اس کی جمع افراسن اور فروسن آتی ہے۔ اکمتن ٹیلا یہ مفرد ہے، اس کی جمع اکمن اکامن آتی ہے۔ باب استفعال سے اس کی معنی ہے بلند ہونا۔ تحبس باب ضرب یضرب سے اس کی معنی ہے روکنا۔ رمح یہ جو ہے نیزہ وہ ڈنڈا جس کے سرے پر نوکدار جو لوہا لگا ہوتا ہے، یہ مفرد ہے، اس کی جمع رماح آتی ہے۔ ظہر کمر پیٹھ وغیرہ۔
یہ جمع ہے، مفرد ہے، اس کی جمع ظہور ہے۔ خطط یہ جو ہے تو باب مثلاً اس کے معنی ہے لکیر کھینچنا۔ سجن نیزے کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، جو لوہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، خفضت خفض یخفض باب سمع اس موصف کے معنی ہے پست کرنا۔ عالیہ ہر چیز کا بلند حصہ، ٹھیک ہے، مفرد ہے، اس کی جمع عوالن آتی ہیں۔ رکبت باب سمع اس موصف کے معنی ہے سوار ہونا۔ رفع یرفع باب فتح یفتح اس کے معنی ہے تیز چلنا۔ دنوت باب نصر ینصر اس کے معنی ہے نزدیک ہونا۔ عثرت باب جو ہے نصر ینصر یا ضرب یضرب سے دونوں سے اس کے معنی ہے ٹھوکر لگانا۔ باب فعال سے اس کے معنی ہے ٹھوکر لگوانا۔ خررت باب نصر ینصر سے اور ضرب یضرب دونوں سے اس کے معنی ہے گرنا۔ احویت یہ جو ہے تو باب فعال سے اس کے معنی ہے کسی چیز کے لیے ہاتھ بڑھانا۔ کنانۃ تیر رکھنے کا جو چمڑے کا تھیلا ہوتا ہے، ترکش، یہ مفرد ہے، اس کی جمع کنائن آتی ہے۔ باب ضرب یضرب سے اس کے معنی ہے پوشیدہ ہونا۔ باب فعال سے اس کے معنی ہے چھپانا۔ ازلام یہ جمع ہے، اس کی مفرد الظلم آتی ہے بمعنی بیکار تیر، یعنی جو زمانہ جاہلیت کے عرب تیروں میں سے اپنی قسمت معلوم کیا کرتے تھے، اس طرح کے تیروں پر اجازت ممانعت لکھ کر ایک برتن میں ڈال دیتے تھے، پھر جب کسی کو اپنے بارے میں مشورہ مطلوب ہوتا تو وہ ہاتھ ڈال کر ایک تیر نکال لیتا تھا۔ اس پر اگر اجازت کا حکم لکھا ہوتا تو اسے کر گزرتے، اور اگر ممانعت لکھی ہوتی تو اسے بعد رہتے۔ استقسمت باب استفعال سے اس کے معنی ہے حصہ مانگنا۔ الضر باب نصر ینصر سے اس کے معنی ہے نقصان پہنچانا۔ عصیت باب ضرب یضرب سے بمعنی نافرمانی کرنا۔ کرہ باب سمع اس موصف کے معنی ہے ناپسند کرنا۔ یلتفت باب افتعال سے اس کے معنی ہے متوجہ ہونا۔ باب ضرب یضرب سے اس کے معنی ہے ادھر ادھر کرنا۔ ساخت جو ہے تو باب نصر ینصر سے اس کے معنی ہے پیروں کا زمین میں دھنس جانا۔ باب فعال سے اس کے معنی ہے دھنسا دینا، ٹھیک ہے۔ الرکبۃ یہ گھنٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زانو جمع اس کی رکبن آتی ہے۔ اچھا، آگے ہے زجر یزجر باب نصر ینصر اس کے معنی ہے ڈانٹنا۔ نہضت یہ جو ہے تو فتح یفتح سے اس کے معنی ہے مستعدی، یعنی جلدی سے کسی کام کے لیے اٹھ کھڑا ہونا۔ لم تکن کاد یکود باب نصر ینصر اس کے معنی ہے کرنے کے قریب ہونا، روکنا۔ استوت باب افتعال سے اس کے معنی ہے سیدھا ہونا۔ اثر یہ جو ہے تو نشان کو کہتے ہیں، جو مفرد ہے، اس کی جمع اثار آتی ہے۔ غبار یہ جو ہے تو گرد، مٹی یا راکھ وغیرہ۔ ساطح یہ جو ہے تو اس کے باب فتح یفتح سے اس کے معنی ہے بچھانا، دخان بمعنی دھواں۔ تمباکو یہ مفرد ہے، اس کی جمع ادخنۃ آتی ہے۔ باب فتح یفتح سے اس کے معنی ہے فساد برپا کرنا۔ جی، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، آپ نے جو ہے تو سمجھنا ہے اور لغات کو کراسہ میں لکھنا ہے۔ آگے مطالعہ جاری رکھیے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔